انشاءاللہ خداوند عظیم اپنی بارگاہ میں ان مجالس کو، ان ذکر مقدس کو منظور و مقبول فرمائے، اور جن دوستوں نے ان مجالس کی زحمت کی ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اور خداوند صدقہ محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ذکر مقدس ہے سیدہ پاک کا۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں وجود سیدہ کو پیغمبر اکرم کے لیے خیر کثیر قرار دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ وصلی لربک وانحر، آپ شکر کے طور پر خدا کی نماز پڑھیں اور نماز میں خضوع کی خاطر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن یقیناً اس کائنات سے بے نسل جائے گا، اس کی نسل باقی ہے۔ یہ ہے وہ انعام خداوندی جس کو عطا کرنے کے بعد خدا پیغمبر کو فرماتا ہے کہ آپ میرا شکر ادا کریں کہ میں نے آپ کو یہ انعام عطا کیا ہے۔ واحد ہستی پیغمبر اکرم ہے جس کو خداوند عظیم نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یا علی، کسی نبی کو خداوند عظیم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی رضا چاہتا ہوں میں، یہ کسی نبی کو نہیں، صرف پیغمبر کو فرمایا ہے کہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور میں آپ کو ایک ایسی عطا کرنے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ہر نبی نے خداوند عظیم سے دعا تو مانگی ہے کہ خدایا میرا وارث ہونا چاہیے، اور نبیوں کی دعاؤں کو نقل ذکر بھی کیا قرآن کریم میں۔ لہٰذا حضرت زکریا کی جو دعا خدا نے ذکر کی ہے اس میں زکریا نے یہی بار الہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، خدایا مجھے فرد نہ چھوڑنا، تو بہترین، تجھ جیسا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے وارث کی دعا کر رہے ہیں۔ وارث کیسا ہونا چاہیے وہ کہہ دیا ہے، رب لا تذرنی فردن، فرد کہتے ہیں اس کو جس جیسا کوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں فرد۔ خدایا مجھ جیسا میرے بعد دنیا میں باقی رہنا چاہیے تاکہ میری وراثت کائنات میں باقی رہ سکے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ فرد چلا جاؤں، اکیلا رہ کے اس دنیا سے چلا جاؤں کہ مجھ جیسا کوئی نہ ہو دنیا میں، تو وہ جو میرے وجود کے کمالات ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور لوگوں کو جو فائدہ میرے وجود سے پہنچنا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بار الہ کوئی ہونا چاہیے مجھ جیسا جو میرے کمالات کا وارث بن سکے۔ یہ نبیوں نے خداوند عظیم سے دعائیں کی ہیں اس خاطر۔ نبیوں کو اور تو کوئی وراثت کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی کہ جو میرا مال ہے وہ لے، واضح ہے جو بھی اولاد ہوگا وہ مال تو اسی کو ملنا ہے، وہ وراثت تو اسی کو ملنی ہے۔ نبی جس وراثت کی بات کر رہے ہیں وہ نبی کے کمالات ہیں، عظمتیں ہیں۔ ہر نبی کو یہ فکر تھی کہ میرے بعد یہ سلسلہ ہدایت باقی رہنا چاہیے، خدا نے مجھے جو کمالات عطا کیے ہیں یہ کائنات میں باقی رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ نبیوں نے یہ اس لیے دعا کی۔ ایک سوال ہے، اگر ہر نبی کو یہ فکر تھی تو پیغمبر اکرم کو بھی تو یہ فکر ہوگی نا، اور اولاد بھی کوئی نہیں تھی۔ جو خداوند عظیم نے بیٹے عطا کیے تھے وہ تو لے لیے خدا نے، 3 بیٹے دیے خدا نے، وہ تینوں لے لیے۔ تو یہ فکر تو پیغمبر اکرم کو بھی ہوگی کہ کوئی ہونا چاہیے مجھ جیسا جو میرے کمالات کا وارث قرار پائے۔ 2 ہی ہستیوں کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان کے بغیر فرد ہوں، اکیلا ہوں، بار الہ یہ ہونے چاہیے۔ ایک مولا علی کے لیے فرمایا، جس وقت عمرو بن عبد ود کے مقابل میں بھیجا تھا مولا علی کو، پاک پیغمبر نے دعائیں کی خدا سے۔ پہلا تو وہی جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں
کہ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ یا الی الشرک کلہ، یہ پورے کا پورا ایمان ہے جو پورے کے پورے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ یہ اعلان فرمایا، اس سے پہلے مولا علی کو تیار کیا، اپنا لباس پہنایا، امامہ پہنایا، اپنی تلوار لگائی، یہ تیار کرنے کے بعد پھر یہ جملے فرمائے، اور جب علی چل پڑے تو پیچھے سے خداوند عظیم سے یہ عرض کیا کہ اللہم قد اخذت منی عبیدہ یوم بدر وحمزہ یوم احد وہذا علی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ خدایا تو نے عبیدہ کو بدر کے دن لے لیا تھا، حمزہ کو احد کے دن لے لیا تھا، اب میرے پاس صرف علی ہے، علی کو واپس کرنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ یا علی یا علی، یا علی یا علی، لا تذرنی فردن، میں فرد رہ جاؤں گا، مجھ جیسا اس کائنات میں علی ہے، اسے واپس لانا، اس لیے انت خیر الوارثین، تو میرے وجود کو بہترین بقا عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ فکر پیغمبر کو بھی تھی کہ میں فرد نہ رہ جاؤں، لہٰذا خداوند عظیم سے دل میں یہ بات تو تھی پیغمبر کے مسلسل کہ کوئی وارث ہونا چاہیے، میرے کمالات جس ذات میں پورے کے پورے پائے جائیں۔ خدا نے اس لیے یہ وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس آیت کا جواب پورے قرآن میں صرف یہی لفظ ہے جو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تو راضی ہو جائے گا، ہم نے وجود زہرا کو تیرے لیے خیر کثیر بنا کر عطا کر دیا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ خیر کثیر کس کے لیے؟ کائنات کے لیے تو ہے ہی صحیح، نبی پاک کے لیے۔ اہمیت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ پیغمبر کو کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ پیغمبر جیسی ہستی کو یہ کہنا خدا کی طرف سے، اس سے عظمت سیدہ کا پتہ چلتا ہے۔ پیغمبر وہ ہے کہ پوری کائنات کو خیر ملی ہے تو وجود پیغمبر کے ذریعے سے، وجود پوری کائنات کو حیات ملی ہے تو پیغام پیغمبر کے ذریعے سے ملی ہے۔ پیغمبر دین لائے، دین نے حیات عطا کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں اس چیز کی جو تمہیں زندگی عطا کرنے والا ہے۔ نبی کی آواز پہ لبیک کہنا، چونکہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے تمہیں زندگی ملنے والی ہے۔ نبی اس طرح سے، خدا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ یہ شب معراج خداوند عظیم نے جب پاک پیغمبر سے گفتگو کی تو جبرائیل تو ساتھ نہیں جا سکے تھے، سدرۃ المنتہا سے تھوڑا آگے جبرائیل ٹھہر گئے تھے، پاک پیغمبر اکیلے گئے اور وہاں پہ گفتگو جب ہوئی خدا سے اور واپس آئے تو جبرائیل منتظر تھے۔ جبرائیل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ خدا سے کیا باتیں ہوئی آپ کی؟ آپ نے بتایا جبرائیل یہ بات ہوئی۔ فرمایا کہ آخری جملہ جو خدا نے مجھے ارشاد فرمایا، خدا نے کہا امض یا ابو القاسم ہادیاً مہدیاً، اے ابو القاسم آپ تشریف لے جائیے، آپ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ پوچھا نہیں ہے خدا نے آپ کو ابو القاسم کیوں کہا؟ یہ لقب خدا کو، کنیت جو ہے پیغمبر کو یہ خداوند عظیم نے خود عطا کی ہے، تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں آپ کو ابو القاسم کہا؟ فرمایا جبرائیل وہاں کون جرأت کر سکتا ہے پوچھنے کے خداوند عظیم سے؟ ہیبت الہی اس مقام پر اتنی زیادہ تھی کہ جہاں پہ کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا وہاں پہ پیغمبر تشریف لے گئے۔ کہا جبرائیل میں تو جرأت نہیں کر سکا کہ خدا سے پوچھوں۔ خدا نے خود ارشاد فرمایا، جب جبرائیل نے یہ پوچھا تو خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو ابو القاسم اس لیے کہا لِأَنَّكَ تَقْسِمُ الرَّحْمَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ، کہ میری رحمتوں کو پوری مخلوق میں آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ یا علی، اس لیے میں نے آپ کو ابو القاسم کہا ہے۔ پیغمبر وہ ہے خداوند عظیم نے جس کو اس کائنات میں اپنی رحمتیں تقسیم کرنے والا
قرار دیا ہے۔ لہٰذا تمام عظمتیں جو ہیں وہ پیغمبر کے سامنے سر جھکاتی نظر آتی ہیں۔ کوئی ایسی عظمت نہیں ہے کائنات میں کہ پیغمبر کے مقابل میں اسے عظمت شمار کیا جا سکے۔ اتنی عظیم ہستی ہے کہ خدا نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کس کو آپ کے بیچ میں بھیجا، آپ نہیں جانتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، خدا نے مؤمنین پہ احسان کیا ہے کہ یہ رسول بھیجا ہے آپ کے بیچ میں۔ یہ ہے عظمت پاک پیغمبر۔ بہت زیادہ عظمتیں ہیں حضور پاک کی، ائمہ سمجھتے تھے، مولا امیر سمجھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مولا امیر نے وہ جو جملہ مشہور ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا، یہودی نے آ کر کے کچھ سوالات کیے تھے، اور جب آپ نے جواب دیے تو یہودی نے کہا کہ انت نبی یا علی، یہ جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، انا عبد من عبید محمد، جو نبی ہے نا میں علی اس کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یا علی یا علی، یہ ہے عظمت پیغمبر۔ علی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ کہتے ہیں میں پیغمبر کا غلام ہوں، اور مولا علی پاؤں چومتے تھے پیغمبر اکرم کے، جب تشریف لاتے تھے تو پاک پیغمبر کے قدم چوما کرتے تھے۔ واقعہ عظمت تو پھر یہ ہے نا کہ علی جیسی ہستی جس کی عظمتیں اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں نے علی کو خدا مانا ہے۔ نصیری نے صرف وہ عظمت علی کو دیکھا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ انا عبد مربوب، میں رب نہیں ہوں، میں بندہ ہوں اس خدا کا۔ رب خدا بند عظیم ہے۔ قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے، یہ نوشتہ الہی ہمارے درمیان میں اسی خاطر موجود۔ آپ کو اگر کسی لحاظ سے کوئی شک و شبہ پڑے، اس نوشتہ الہی کی طرف رجوع کرو، یہ کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، اس کو چھوڑو نہ۔ یہ قرآن ہمارے بیچ میں موجود ہے، ہر ہدایت خدا بند عظیم نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن ہادی کافی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ۔ قرآن کا کام ہے راستہ دکھانا۔ خدا نے اس قرآن میں وہ راستہ بیان کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے تم قرآن کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے میں نے تمہارے لیے راستہ بتایا کیا ہے قرآن کریم۔ یا علی یا علی، چونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، جب ایک قرآن میں بات موجود ہے تو اپنی تعبیریں جو کی جاتی ہیں ممبر سے، صاف سی بات ہے، کہیں کہ یہ قرآن کے موافق بات کر رہے ہو، چونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی ہم بات کہیں نا فارضوہ علی کتاب اللہ، اسے کتاب خدا پہ پیش کرو، اس لیے کہ ما نقول ما خالف قول ربنا، ہم وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں جو ہمارے رب کے قول کے خلاف ہو سکتا۔ لہٰذا میں یار قرآن کے ذریعے سے جان چو، کوئی روایت آپ کو پیش کی گئی، یہ معصوم نے فرمائی، چونکہ بہت سی جھوٹی روایات معصوم کی طرف منسوخ کی گئی ہیں، لہٰذا ہر روایت اس طرح قبول نہیں کی جا سکتی، قرآن پہ پیش کرو۔ اب ایک روایت میں اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے غیر خدا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں رب الارباب ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ روایت معصوم نے ارشاد نہیں فرمائی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب صرف اور صرف خدا ہے، تمہارا بھی اور تمہارے اولین آبا کا۔ کہیں پہ ارشاد فرماتا ہے پیغمبر کی زبان سے سورہ انعام میں قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، پیغمبر ان سے فرمائیں کہ میں خدا کے علاوہ کسی کو کیسے رب مان لوں جبکہ خدا ہر چیز کا رب ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پیش کریں، قرآن کریم جو موجود ہے، خدا نے سارے حقائق قرآن کریم میں کھول کر کے بیان کیے ہیں، تو یہ کتاب الہی اسی واسطے ہے، یہ نوشتہ الہی جس میں ذرہ برابر کسی مسلمان کو بھی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک لفظ کا اضافہ یا ایک لفظ کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اس اطمینان کے ساتھ۔ لہذا قرآن میں ہر چیز خدا نے بیان کی ہے، حتیٰ آپ کی ہدایت کا پورا بندوبست خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ تو وہی قرآن جو ہے وہ عالم مقامات کو بھی بیان کر رہا ہے۔ جس قرآن نے یہ کہا کہ میں تمہارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اسی قرآن نے بیان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ آل محمد وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ رجس ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا ہے کہ تصور ہو سکے۔
اسی قرآن میں خداوند عظیم نے آل محمد کے لیے آیہ موبائلہ نازل کی، اسی قرآن میں خداوند عظیم نے سورہ دہر بیان کیا ہے آل محمد کے لیے۔ تو جیسے ربوبیت خدا کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع ضروری ہے، اسی طرح مقامات آل محمد بھی سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف جانا ہوگا، اور پھر جو قرآن کہے اسے ماننا ہوگا۔ تو پیغمبر جیسی ہستی کے دل میں بھی یہ بات تو تھی کہ کوئی ہونا چاہیے۔ اب وہ عظیم ہستی جس پوری کائنات کی خیرات وجود پیغمبر کے ذریعے سے ہے، ہر خیر جو کائنات کو پہنچی ہے پیغمبر کے ذریعے سے پہنچی ہے، فاطمہ وہ عظیم ہستی ہے کہ نہ صرف کائنات کے لیے بلکہ اس جیسی ہستی کے لیے جسے پوری کائنات کی خیر خدا قرار دے رہا ہے، فاطمہ کے وجود کو اسی کے لیے صرف خیر نہیں کہا بلکہ کہا خیر کثیر ہے آپ کے لیے، یہ بھی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ نبی پاک اہمیت اس بات کی ہے کہ نبی پاک کے لیے خیر کثیر قرار دیا۔ وجود سیدہ، اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کی اہمیت کو جاننا ہو تو پیغمبر سے پوچھیں کہ سیدہ کے وجود کی کیا اہمیت ہے پیغمبر اکرم کے لیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ عظمت سیدہ کیا ہے۔ پاک پیغمبر، ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں، ایک لفظ سیدہ کا پیغمبر کی ذات پہ کتنا اثر کرتا ہے۔ پاک پیغمبر جس وقت آیت نازل ہو گئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں نبی پاک کو آپس میں اس طرح مت بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کیونکہ عرب بدو دیہاتوں سے آتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حضور پاک کا نام مبارک لیتے تھے اور پھر بات پوچھ لیتے تھے۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے نبی کا نام بے ادبی سے لیا جائے۔ عجیب ہے، یہ اتنی عظمت ہے پاک پیغمبر کی کہ آداب پیغمبر خدا نے قرآن میں تعلیم دی ہے اصحاب کو کہ میرے نبی کے ساتھ بولنا کیسے ہے، میرے نبی کا نام کیسے لینا ہے، میرے نبی کے پاس جب جاتے ہو کھانا کھانے کے لیے تو پھر زیادہ بیٹھنا نہیں ہے، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں کہہ سکتے، میں تو کہہ سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، یعنی کسی نبی کے لیے خدا نے یہ اہتمام کیا ہی نہیں ہے۔ سب نبیوں کو کہا ہے بھائی یہ قوم ہے، تم ان سے بھگتو، تم ان سے بات کرو۔ نبیوں کو قومیں آ کر کے کہتی ہیں کہ آپ صفی ہے، نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں۔ خدا نے کہا ان کو جواب دو یا قوم لیس بی صفاۃ، میں صفی نہیں ہوں۔ خدا کہتا ہے نبی کو ان کو جواب دو لیس بی صفاۃ، میں صفی نہیں ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے جب پیغمبر کی شان میں لوگ آ کے گستاخی کرتے ہیں، خدا کہتے ہیں میرے نبی آپ نہ کہنا، میں انہیں جواب دوں گا کہ آپ کی گستاخی ہو رہی ہے۔ یا علی اور کتنی جگہوں پہ خدا بند عظیم نے جواب دیا۔ تبت یدا ابی لہب، رو ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ۔ اس نے یہی لفظ بولے تھے حضور پاک کے لیے، توہین کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور پاک نہیں کہہ سکتے تھے۔ پاک پیغمبر کتنی باتیں ہیں، اخلاق کے پیغمبر کا تقاضا یہ تھا۔ آتے تھے بیٹھ جاتے تھے حضرت کے پاس، اور حضور پاک کے بیٹھنے کا جو انداز تھا لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ دو زانو بیٹھا کرتے تھے ہاتھ، جیسے آپ لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں، یہ دو زانو بیٹھا کرتے تھے حضور پاک۔ اور دوسرا جو حضرت کے اخلاق کا تقاضا تھا کہ حضرت جدھر سے کوئی بات کرتا تھا صرف رخ مبارک نہیں پھیرتے تھے، پورا جسم ادھر پھیرتے تھے۔ ادھر بیٹھا ہوا شخص گفتگو کرتا ہے، حضرت پورا جسم ادھر پھیر لیا، بیٹھے بھی دو زانو ہیں۔ ادھر والے نے جب بات شروع کی حضرت پورا جسم ادھر پھیر لیا۔ اب دو زانو بیٹھنا اور بار بار کوئی ادھر بات کر رہا ہے کوئی ادھر بات کر رہا ہے، حضرت تھک جاتے تھے، یہ بیٹھ جاتے تھے آ کر کے باتیں گپیں لگا رہے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں، لیکن تھکتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے۔ اخلاق کا تقاضا یہ تھا پاک پیغمبر کا، کہہ نہیں سکتے تھے۔ خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی تو میں نہیں کہہ سکتا، میں تو کہہ سکتا ہوں، لہٰذا جب آتے ہو نا تو کھانا کھا کے فوراً اٹھ کے چلے جایا کرو، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے جب زیادہ دیر بیٹھتے ہو تم، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ نبی پاک اس طرح سے خدا بند عظیم نے مشرکین کو جواب دیا، جنہوں نے گستاخی کی ان کو جواب دیا، کہا نبی آپ نہ کہنا، میں خود کہوں گا۔ اب ایک دفعہ دیکھ کے نبی پاک کے اخلاق کا جو کہ تقاضا تھا، 3 صحابی تھے، منافق تھے لیکن وہ صحابی نہیں تھے، حقیقت میں منافق تھے۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ جنگ پہ جا رہا ہے لشکر، تو ہمیں ذرا چھٹی دے دیں، ہم تھوڑا سا یہ گھر کے کام شام ہے پیچھے سے آ جائیں گے۔
پاک پیغمبر تو منع نہیں کر سکتے تھے، جب انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم بعد میں آ جائیں گے تو پاک پیغمبر قبول کر لیتے تھے۔ یہ خصوصیت قرآن کریم میں نقل کی ہے خدا نے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اوزن، پاک پیغمبر کو منافقین نے کہہ دیا تھا کان ہے، یعنی میں نے آ کے بات کہی میری سن لی، دوسرے نے میرے خلاف آ کے کہی اس کی بھی سن، رد نہیں کرتے تھے حضرت کہ تم غلط کہہ رہے ہو، کہنے اخلاق کا تقاضا یہ تھا۔ تو منافقین نے حضرت کو کہہ دیا اوزن، یہ تو کان ہے بھائی، اس کا کام ہی سننا ہے۔ خدا نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ تم کان کہتے میرے نبی کو، اوزن و خیر لکم، اگر کان ہے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، تمہاری رد نہیں کرتا ہے میرے نبی۔ اس طرح سے خدا جواب دیتا ہے، ہر بات کا جواب۔ منافقین نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے، بعد میں آ جائیں گے۔ خدا کس پیار سے کہہ رہے کہ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ کو کیا ضرورت تھی انہیں اجازت دینے کی کہ رہ جاؤ مکہ میں۔ یہ انداز واقعا کسی نبی کے ساتھ خدا نے اپنایا ہی نہیں ہے، سب نبیوں کو کہا کہ خود کرو بھائی، یہ تمہاری قوم کا مسئلہ ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم کے لیے ہر بات خدا کہتا ہے میں کروں گا، آپ نہ کہنا۔ کسی کو ڈانٹنا ہے خدا کہے گا میں کہوں گا، کسی کو جواب دینا میں کہوں گا، گستاخی کا جواب دینا میں کہوں گا، آپ نہ کہنا پیغمبر ہے۔ یہ ہے عظمت پاک پیغمبر کی۔ یہ آیت نازل ہو گئی کہ کیا کیا جائے۔ اب اصحاب نے آ کر کے پوچھا کہ پھر کیا کریں، آپ کا نام تو لے نہیں سکتے، خدا نے منع کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کہا کرو مجھے، نام لیتے ہو تم، چونکہ ادب کا خیال نہیں کرتے ہو، خدا نے بڑی سخت سزا رکھی تھی اگر ادب نہیں کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ تم آوازیں بلند کرتے ہو پیغمبر کی آواز کے اوپر، تم پیغمبر کو اس طرح بلاتے ہو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ کام نہ کرنا کبھی بھی، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے عمل باطل ہو جائیں۔ کوئی گستاخی نہیں ہے، صرف بے ادبی ہے۔ فرمایا یہ جو نام لوگے نا تم پیغمبر اکرم کا، صرف حضرت حضور کا نام بغیر احترام کے، تو سارے عمل تمہارے باطل ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہوئی، آگے اصحاب نے پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ فرمایا یا رسول اللہ کہا کر۔ اب جب گھر تشریف لائے تو بی بی پاک نے بھی یا رسول اللہ کہا، چہرے سے تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے۔ بیٹی نے پوچھا بابا آپ کو تکلیف پہنچی؟ کہا بیٹی آج اس طرح کیوں نہیں بلایا جیسے پہلے بلایا کرتی تھی؟ پہلے بلاتی تھی یا ابا کہہ کر کے، بابا کہہ کر کے بلاتی تھی، بیٹی آج اس طرح کیوں نہیں بلایا جیسے پہلے بلایا کرتی تھی؟ کہا بابا آیت جو نازل ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹی آیت تیرے اور تیری ذریت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ دوسروں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قولو کہ یا ابا، بیٹی جب آپ مجھے بابا کہتی ہے نا، انہو ارض للرب و آہی للقلب، خدا راضی ہوتا ہے، قلب محمد کو زندگی ملتی ہے ایک لفظ کہنے سے۔ فاطمہ کہتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عجیب ہستی ہے، صرف ایک لفظ بولتی ہے یا ابا، خدا راضی ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ارض للرب، خدا راضی ہوتا ہے، وَأَحْيَا لِلْقَلْبِ، اور میرے دل کو بیٹی زندگی ملتی ہے جب آپ ایک لفظ بولتی ہے۔ یہ ہے سیدہ کی عظمت کہ پاک پیغمبر وہ ہے کہ جس کے پیغام سے ساری دنیا کو زندگی ملتی ہے۔ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، پیغمبر تمہیں دعوت دیتے ہیں اس چیز کی جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ پیغمبر وہ ہے جس کے ان اقوال سے پوری کائنات کو زندگی ملتی ہے۔ فاطمہ وہ ہے جس کے ایک کلمہ سے قلب پیغمبر کو زندگی ملتی ہے، زندہ ہوتا ہے۔ یہ عظمت سیدہ ہے۔ سیدہ وہ ہستی ہے اس کائنات میں جس کے ساتھ تعلق میں ہر کسی نے اپنے آپ کو فخر محسوس کیا ہے کہ میرا تعلق فاطمہ سے۔ پاک پیغمبر نے کہا میری بیٹی فاطمہ ہے۔ جانتے ہو من عرفها فقد عرفها ومن لم يعرفها انا اعرفها، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتاتا ہوں۔ انہا ابنتی فاطمہ، انہا بضعۃ منی وثمرۃ قلبی ومعجۃ فؤادی والروحی التی بین جنبی وسیدۃ نساء الاولین من العالمین من الاولین والآخرین۔ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرا حصہ ہے،
یہ میرے دل کا چین ہے، یہ وہ میری روح ہے جو خدا نے میرے پہلوؤں میں قرار دی ہے، اور یہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یا علی یا علی، پیغمبر جیسی ہستی فخر کر رہی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی، علی جیسی ہستی فخر کرتی ہے کہ میں شوہر ہوں فاطمہ۔ اصحاب میں جب اپنی حقانیت بیان کی نہ آ کر کے خلیفہ کسی اور کو بنا لیا گیا، تو علی نے بتایا لوگوں کو کہ خلافت حق کس کا ہے، جانشینی پیغمبر حق کس کا ہے۔ اپنے فضائل مقامات بتائے کہ جو کچھ خداوند عظیم نے یہ عظمت وجود علی میں قرار دی ہیں، یہ عظمتیں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے کہتے کہتے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے یہ فخر حاصل ہے، وہ زوج بطول ہے، سوائے علی ابن ابی طالب کے مجھے فخر حاصل ہے۔ یعنی علی کہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر۔ علی کی زوجہ ہونا بہت بڑا مقام، بہت بڑا فخر ہے کہ علی کی زوجہ، علی کی ہمسر، علی کا ساتھی زندگی کا۔ لیکن عظمت یہ ہے کہ علی کہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ ائمہ سارے کے سارے فخر کرتے ہیں کہ ہم فاطمہ کی اولاد ہیں۔ حسن حسین فخر کرتے ہیں کہ ہم فاطمہ کی اولاد ہیں۔ سید الساجدین نے دربار یزید میں کیا کہا تھا لوگوں کو؟ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اوتینا ستن وفضلنا بسبع، لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی ہیں، 7 فضیلتیں عطا ہوئی ہیں۔ اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، خدا نے جو 6 چیزیں عطا کی ہیں، علم ہے، حلم ہے، جوان مردی ہے، شجاعت ہے، فصاحت ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی۔ وفضلنا بسبع، خدا نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ من النبی المختار محمد المصطفیٰ، من صدیق هذه الامہ، من الطیار، ومنا اسد اللہ واسد رسولہ، ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ وسبطہ هذه الامہ، ومنا فاطمۃ البتول العذراء۔ وہ 7 فضیلتیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فاطمۃ الزہراء ہم میں سے ہے، تو خدا نے یہ فضیلت ہمیں بخشی۔ اس ہستی کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، فخر ائمہ کریں۔ عظمت یہ ہے کہ ہمارا تعلق سیدہ سے، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار۔ ابھی سن رہے تھے، اور سب بیان کر رہے تھے کہ حضرت مریم کو خداوند عظیم نے 2 اصطفاء عطا کی۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ پہلا اصطفاء مریم کا کیا ہے؟ عیسیٰ کے لیے خدا نے مریم کا انتخاب کیا ہے۔ عیسیٰ دنیا میں آنا چاہتا ہے، خدا نے مریم کا انتخاب، یہ پہلا اصطفاء ہے۔ دوسری گواہی دی کہ میں نے آپ کو طہارت عطا کی ہے۔ تیسری گواہی دی خداوند عظیم نے کہ میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، استفا کیا، یعنی پاک و پاکیزہ تمہیں اس کائنات میں بھیجا ہے، کمالات دے کر کے بھیجا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ خداوند عظیم جو حضرت مریم کے لیے کہہ رہا ہے کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، کیا وہ بی بی پاک پہ بھی افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے دور کے عالمین کی سردار تھی۔ قرآن میں خدا نے بنی اسرائیل کو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عالمین پر فضیلت عطا کی ہے، فضلناکم علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین، هو الذی فضلکم علی العالمین۔ 3-4 جگہوں پہ قرآن کریم میں یہ لفظیں ہیں۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور تمہیں میں نے کائنات پر، عالمین پر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اب وہاں جو عالمین کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات پہ اول سے لے کر آخر تک بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہے۔ حالانکہ امت پیغمبر کے بارے میں تو خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جیسی امت کوئی نہیں ہے، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں جو عالمین کہا ہے وہ ان کے اپنے دور کے عالمین ہیں۔ پس حضرت مریم کو کہا عالمین کی عورتوں پہ میں نے استفا کیا، تو ان کے اپنے دور کی عورتیں تھیں۔ سیدہ وہ واحد ہستی ہے کہ اولین سے لے کر انتہا تک پوری کائنات کی عورتوں کی سردار قرار دی گئی ہے۔ سیدہ
یا علی یا علی. پوری کائنات پیغمبر فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ روحی بین جنبیہ، یہ میری روح ہے جو میرے پہلوؤں کے بیچ میں موجود ہے. یعنی جتنے کمالات پیغمبر کی ذات میں موجود ہیں سیدہ کے وجود میں پائے جاتے ہیں. نہ امام نہ نبی، لیکن کیا کمال ہے ذات سیدہ میں کہ پیغمبر کہیں یہ میری روح ہے. یعنی سارے کمالات روح پیغمبر میں جو موجود ہیں وہ سیدہ کے وجود میں پائے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل قرآن کریم میں سیدہ کی عظمت پر یہ آیہ مباہلہ ہے، جس کو آپ سنتے ہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے نصارہ نجران کے ساتھ جب وہ بات مباہلے تک پہنچی تو کہا ٹھیک ہے خدا نے حکم دیا کہ مباہلہ کرو میرے ساتھ، تم دلیلوں کو نہیں مان رہے ہو، مباہلہ کرو. مباہلہ یہ کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے تم اپنے بیٹے کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں گے تم اپنی جانوں کو لے آؤ، کل ہم مباہلہ کریں گے. یہ رات کی مہلت مانگی انہوں نے، صبح کا ٹھیک ہے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں مباہلہ کریں گے. پاک پیغمبر اب ادھر سارے مسلمان جمع ہیں، ادھر سارے کافر یہودی جو مدینہ کے تھے وہ بھی 60 افراد، وہ جو آئے تھے نجران سے عیسائی وہ بھی سب کے سب منتظر ہیں کہ پاک پیغمبر کس کو لے آتے ہیں مباہلے کے لیے. جب دیکھا دروازے سے باہر نکلے تو یہ 5 ہستیاں اکٹھی ہیں. اپنی ابا کو لیا اوپر اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدا بندہ یہ ہے اہل بیت محمد جنہیں میں لے جا رہا ہوں. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بعض اہل سنت حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا اذا دعوت فامنوا، میں جب دعا کروں تم آمین کہنا. جن ہستیوں کو ساتھ لے جا رہے تھے ان سے کہا کہ میں جب دعا کروں تم آمین کہنا. یہ بات درست نہیں ہے، آمین کہنے کے لیے نہیں لے گئے تھے. آمین کہنا ہوتا تو اور بھی بہت سے بزرگان موجود تھے. جتنے زیادہ ہو آمین کہنے والے اتنا زیادہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یہ ہے مسجد میں کہا گیا آؤ مسجد میں آیا کرو، کیوں؟ یہاں مومنین حاضر ہوتے ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں خدا بندے ان کی طرف سے. جتنے زیادہ آمین کہنے والے ہو دعا قبول ہوتی ہے. آمین کہنے کے لیے تو حضرت عباس موجود تھے جو چچا ہیں پیغمبر اکرم کے. ازواج میں سے بزرگ ہستیاں موجود تھیں، اصحاب میں سے سلمان فارسی جیسے بزرگ افراد موجود تھے. اگر صرف آمین کہنا ہوتا تو انہیں لے جاتے. کیا وجہ ہے کسی کو بھی نہیں ساتھ لے کر کے گئے؟ مردوں میں سے 3 ہستیاں اور عورتوں میں سے 1 ہستی، ان کو لے کے گئے. آیت کو دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے. آیت نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ یہ آمین کہنے والے ہیں. ساتھ انہیں لے کے جانا ہے جن کا مسئلہ ہے نبوت و امامت، اور آل محمد ہے جن کا مسئلہ ہے نبوت و امامت. یہی وجہ ہے جب بھی مشکل پڑی ہے نبوت و امامت پہ آل محمد آگے بڑھے اسے بچانے کے لیے. یا علی یا علی. لہذا آیت کے لفظ یہ ہے ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے. یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر مباہلہ کروں گا کہ رسالت میرا مسئلہ میں مباہلہ کرنا. فرمایا جتنے آ رہے ہیں ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل، اور پھر کہا کہ ہم قرار دیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم خدا سے دعا کریں گے خدایا ان پہ لعنت نازل فرما، نہیں کہا نجعل، ہم قرار دیں گے. یعنی آنے والے ایسے ہیں جنہیں خدا نے اپنی رحمت کا اختیار دے دیا ہے، جسے چاہے رحمت عطا کر دے جسے چاہے لعنت عطا کر دے. یا علی یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی فنجعل، ہم قرار دیں گے. اس کا مطلب ہے ساتھ وہی جا سکتے تھے جو رحمت و لعنت کا اختیار رکھتے تھے خدا کی طرف سے. باقی سب دعائیں کرنے والے تھے. ہمیں بھی حکم ہے، ہمیں کوئی یقین تھوڑی ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی. ان کو یہ حق دیا گیا تھا. ایک دفعہ مولا عامر کے پاس ایک شخص آیا، جب آپ کی حکومت کا دور ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کریں. گناہ اس نے بیان کیا، شدید گناہ تھا. آپ نے فرمایا 3 سزائیں ہیں، 3 میں سے کوئی ایک اختیار کر لو. یا تمہارے اوپر دیوار گرائی جائے، یا تمہیں تلوار سے قتل کیا جائے، یا تمہیں آگ سے جلایا جائے.
اس نے عرض کیا کہ مولا ان میں سے سخت ترین سزا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آگ سے جلانا سب سے سخت ہے۔ اس نے کہا مولا میں اپنے لیے آگ کی سزا کا اختیار کرتا ہوں، چونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، سخت ترین سزا کا مستحق ہوں، لہذا آگ کی سزا۔ آپ نے کمبر کو ارشاد فرمایا کمبر لکڑیاں لے آؤ، آگ جلاؤ۔ لکڑیاں آ گئیں، آگ جلنے لگی۔ اس شخص نے عرض کیا کہ مولا اجازت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کر کے خدا سے یہ دعا کرنے لگا، اللہم انی اتیتک عاصیا و اتیت الی ولیک تائبا، خدا بندہ میں نے تیرا گناہ کیا، تیرے ولی کے پاس آیا ہوں توبہ کرتے ہوئے، بار الہ قد اخترت لی الاحتراق، میں نے اپنے لیے آگ کو اختیار کیا ہے، خدا بندہ میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ جب اس نے صدق دل سے یہ دعا کی نا، مولا علی رو پڑے، وہ جو بیٹھے تھے افراد وہ بھی رو پڑے۔ روتے ہوئے مولا علی نے ارشاد فرمایا اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ یا علی یا علی۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا یا امیر المؤمنین قد عطلت حد اللہ، آپ نے حد خدا کیوں معطل کر دی؟ اس نے اقرار کیا، حد اس پہ لازم ہو گئی، آپ نے کیوں اسے چھوڑ دیا اور حد نہ جاری کی؟ آپ نے یہاں پہ پھر وہ اصل بات کہی کہ اذا کان الشخص امام حق لہو ذالک، اگر کوئی حق کا امام ہے اسے خدا نے یہ اختیار دیا ہے، جسے چاہے اس کی رحمتیں عطا کر سکتا ہے۔ یا علی یا علی۔ لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہستیاں جا وہی سکتی ہیں جو یہ کہہ سکیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم دعا نہیں ضرورت کہ خدا سے دعا کریں، پتہ نہیں مانے یا نہ مانے، دعا کرنے والوں کو تو یقین نہیں ہوتا، کیونکہ جیسی مصلحت ہے خدا نے اسی کے مطابق دعاؤں کا جواب دینا ہے۔ مصلحت اگر محرومیت ہے اس دعا سے، خدا اس کے مطابق جواب دے گا۔ مصلحت اگر عطا میں ہے تو خدا عطا کر دے گا۔ خدا کہتا ہے میں اپنے بندے کی مصلحت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بعض دفعہ بندہ اصرار کرتا ہے دعا قبول ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے لیے وہ بات بہتر نہیں ہے جو مانگ رہا ہے، میں پھر اسے وہ نہیں دیتا ہوں، لیکن میں اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کے ہاتھ کو بھیجتا ہوں واپس، خالی ہاتھ پھر بھی نہیں لوٹاتا، یا گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں یا رحمتیں عطا کر دیتا ہوں، اور اگر اس کی مصلحت ہو تو جو مانگ رہا ہے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ دے دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کی خدائی میں تھوڑی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں تو اسے کوئی کمی واقع ہوگی، نہیں، وہ ہماری مصلحت کو دیکھتا ہے کہ اس بندے کے لیے۔ وہ ایک بات مشہور ہے، حضرت موسیٰ جا رہے تھے طور پہ، ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ اے نبی خدا تشریف لے جا رہے ہیں، خدا سے بات بھی ہوتی ہے آپ کی، ذرا میرے بارے میں بھی بات کرنا، بہت غریب ہوں، بہت بری حالت ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں خدا سے عرض کر دوں، مناجات مکمل کی، خدا سے عرض کیا بارے وہ تیرا بندہ اتنا غریب ہے، وہ بار بار گڑ گڑا کے آپ کی بارگاہ میں۔ خدا نے کہا موسیٰ اس کی مصلحت میں نہیں ہے، مال اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھی موسیٰ نے کہا بار الہ مجھے اس نے سفارش کروائی ہے تو عطا کر دے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ اسے مال مل جائے گا، مالدار ہو گیا۔ اگلی بار جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے معراج پر، طور پر گفتگو کرنے کے لیے دیکھا تو لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، پوچھا کیا کیا اس نے؟ کہا اے نبی خدا نیا نیا مال آیا، مست ہو گیا، اللہ قتل کر دیا، ایک شخص کو شراب پی ہے قتل کر دیا اس کو، اب یہ پھانسی چڑھے گا، اور لے آ رہے تھے تخت دار پہ۔ خدا کے پاس جب گئے حضرت موسیٰ، خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ دیکھا تھا میں اپنے بندے کو جانتا ہوں، اس کے لیے مال بہتر ہے یا نقصان دہ ہے، بے شک وہ دعا کرتا رہے، جو اس کے لیے فائدہ کی ہوتی ہے نا میں وہی اسے عطا کرتا ہوں۔ دعاؤں میں کبھی مایوس نہ ہونا خدا سے کہ میں نے بار بار مانگی اور کیوں قبول نہیں ہوئی۔ بعض دفعہ شیطان وسوسے کرتا ہے، ایک شخص کے بارے میں ہے کہ وہ دعا کی چند دن اور نہیں قبول ہوئی، تو دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو خدا تو تم پہ توجہ ہی نہیں کر رہا ہے، لہٰذا تم چھوڑ کے دعا کرنا، خدا جب نہیں دے رہا تو پھر کیا کرو گے مانگ کے۔ خواب میں حضرت خضر تشریف لائے اور خضر نے کہا کہ دیکھو یہ جو بار بار مانگ رہے تھے نا، یہی تو خدا کی توجہ ہے تمہارے اوپر، ورنہ مانگ ہی نہ سکتے خدا سے، یہ تمہارا رجوع کرنا اس کی بارگاہ میں یہی اس کی عنایت اور توجہ ہے۔ لہذا شیطان کے وسوسوں کے ذریعے سے چھوڑنا نہیں، خدا سے مانگنا، بار بار مانگو، خدا بند عظیم
خوش ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، میرا ذکر کرے، مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہے۔ قرآن میں کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عبیدہ تو متبادل کہہ دیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر کرنا، کفر نہ کرنا، نعمات کا انکار نہ کرنا۔ یہاں جملہ دوسرا نہیں ارشاد فرمایا کہ تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر ادا کروں گا، یہاں نہیں فرمایا، چونکہ وہ خدا ہے اسے کیا ضرورت ہے۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں خدا تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔ سورہ دہر میں آل محمد میں جب 3 دن راہ خدا میں عطا کیا فقراء مساکین اور اسیر کو، خدا فرماتا ہے کان سعیکم مشکورا، میں خدا تمہارا شکر ادا کرتا ہوں آل محمد جو تم نے کیا میرے۔ یا علی یا علی، یہ واحد ہستی آل محمد ہے جن کے لیے خدا کہتا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ لہذا مباہلہ میں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا، صرف آمین کہنے والے ہوتے تو ہر کوئی چلا جاتا۔ یہاں پہ تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وہ ہونے چاہیے جن کو یہ اختیار ہے کہ وہ لعنت خدا اور رحمت خدا جسے چاہے عطا کر سکے، اور وہ صرف اس وقت کائنات میں یہی 4 ہستیاں تھی پیغمبر کے ساتھ، یہ گئے مباہلہ میں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے مسلمانوں کہ کیا ضرورت تھی سیدہ کو مباہلہ میں لے جانے کی؟ نبی پاک چلے جاتے، باقی ائمہ تھے، وہ ہستیاں تینوں وہ چلے جاتے، تشریف لے جاتے، چونکہ امامت محافظ نبوت ہے، مسئلہ نبوت اور رسالت کا تھا، امامت محافظ نبوت ہے، وہ ساتھ چلے جاتے، ان کو ہونا چاہیے تھا۔ سوال ہے مسلمانوں سیدہ کو کیوں لے کر کے گئے پیغمبر مباہلے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ وجود سیدہ تکمیل رسالت بھی ہے اور تکمیل امامت بھی ہے، بغیر وجود سیدہ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عجیب معاملہ کرتے تھے سیدہ کے ساتھ پاک پیغمبر، مدینہ سے تشریف لے جاتے تھے، سب سے آخری ہستی جس سے رخصت ہوتے تھے سیدہ تھی، اور جب مدینہ واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جس کی زیارت کو آتے تھے سیدہ تھی۔ ایسا تعلق صرف بیٹی کا نہیں تھا، بی بی عائشہ پریشان ہو جاتی تھی جب پاک پیغمبر بوسے لیتے تھے نا اپنی بیٹی کے، جب سیدہ تشریف لاتی تھی پاک پیغمبر، عجیب انداز ہے۔ اب وہ حدیث ہے جس کو صحیح قرار دیا ہے جناب حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، کہا حدیث صحیح، ذہبی نے بھی صحیح کہا، اور مصنف ابن ابی شیبہ، ان سب کتاب، معجم کبیر طبرانی، ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ کل مکانت، بی بی عائشہ خود بیان کرتی ہے، کل مکانت دخلت علیہ، جب بھی بیٹی باپ پہ داخل ہوتی تھی نا، پیغمبر 3 کام کیا کرتے تھے بیٹی کے لیے۔ پہلا کام کرتے تھے کاما الیہا، ایک ہے کام لہا، کام لہا کا مطلب ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جانا کسی کے استقبال میں، احترام میں، انسان اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، یہ ہے کام لہا۔ یہ ہے کام الیہا، اس کا مطلب ہے تیزی سے آگے بڑھنا، کھڑے ہونا اور پھر تیزی سے آگے بڑھنا، یعنی دیر نہ ہو جائے مجھے استقبال کرنے میں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، آپ نے کوئی بہت بڑا آفیسر آ جائے تو انسان کس طرح سے استقبال کے لیے تیزی سے دوڑتا ہے۔ پاک پیغمبر کے یہی کام کیا کرتے، ایک مرتبہ نہیں، کل مکان، جب بھی بیٹی آتی تھی باپ پر پہلا کام تیزی سے آگے بڑھتے تھے، جہاں سے سیدہ داخل ہوئی ہے وہاں سے جا کر کے کیا کرتے تھے، فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا، وَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، کہ بی بی کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ہاتھوں کا بوسہ دیا کرتے تھے۔ ثم اجلسها مجلسہ، اور پھر لا کر کے پیغمبر وہاں بٹھاتے تھے جہاں پہ پیغمبر خود بیٹھا کرتے تھے، اور پھر بوسے لینا شروع کرتے تھے بی بی پاک کے، سر سے لے کر ایک ایک جگہ کو چوم رہے ہیں۔ بی بی عائشہ سوال کرتی ہیں کہ لما تکثر تقبیلہ یا رسول اللہ، آپ اتنے زیادہ اپنی بیٹی کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ ایک حدیث میں یہ لفظ ہے کأنک تلعق عسلا، آپ اس طرح سے چومتے ہیں جیسے آپ شہد چاٹ رہے ہیں۔
پاک پیغمبر نے کہا کہ عائشہ میں جب شب معراج گیا نا جنت میں تو میں ایک درخت پہ کھڑا ہوا، وقفت علی شجرۃ من شجر الجنت ما رأیت احسن منها رائحۃ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت درخت اور خوبصورت خوشبو اور ذائقے کے لحاظ سے میٹھا درخت میں نے کائنات پوری جنت میں نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل فما هذه الشجرہ، یہ درخت کون سا ہے؟ پاک پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے ان فضیلتوں کا، اس لیے سوال کیا فما هذه الشجرہ، جبرائیل یہ کون سا درخت؟ کہا یا رسول اللہ هذه شجرۃ طوبہ، یہ شجرۃ طوبہ، یہ درخت طوبہ ہے۔ جبرائیل نے درخت طوبہ سے ایک پھل توڑا، تفاحت، ایک سیب توڑا اور مجھے دیا، ہدیۃ من اللہ علیہ یا رسول اللہ کلھا، یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اسے تناول فرمائیے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں ففلقتھا، میں نے جب سیب کو چیرا فخرج منہا نور، تو ایک نور ہے جو اس سے بلند ہوا۔ میں نے کہا فما ھذا النور یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون سا نور ہے؟ کہا کہ انہا لمنصورۃ فی السماء وفاطمۃ فی الارض، یا رسول اللہ آسمان میں اس نور کو منصورہ کہتے ہیں اور زمین میں اس نور کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے نور سیدہ میری صلب میں منتقل ہوا۔ معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے، وہ میں ذکر نہیں کرتا، ٹائم زیادہ ہو گیا، کہ آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ احب ان یخرجنی من صلب آدم و احب ان یخرجہا من صلبی، خداوند عظیم نے میرے لیے بھی یہ چاہا کہ مجھے صلب انبیاء کے ذریعہ سے دنیا میں بھیجے، لیکن میری بیٹی کے لیے پسند نہیں کیا کسی نبی کی صلب میں بھیجنے کو، بلا واسطہ شجرہ طوبہ سے نور سیدہ کو میری صلب میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت جو سیدہ کی ہے یہ کسی کو بھی حاصل نہیں، کوئی نہ کمی تھی نہ نقص تھا صلب انبیاء میں آنا، وہ پاکیزہ ترین صلبیں ہیں۔ آپ زیارت وارث میں پڑھتے ہیں انبیاء کی پاکیزہ ترین صلبیں ہیں جن میں نور پاک پیغمبر اور نور امیر المؤمنین منتقل ہوا ہے، وہ پاکیزہ صلبیں ہیں۔ لیکن سیدہ کی ذات میں کوئی ایسی خصوصیت تھی کہ خدا نے یہ نہیں چاہا کہ نور سیدہ کسی بھی نبی کی صلب میں منتقل ہو، شجرہ طوبہ میں قرار دیا اور شجرہ طوبہ سے بلا واسطہ پاک پیغمبر کی صلب میں منتقل ہوا۔ اب فرماتے ہیں کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ قبلت ابنت فاطمہ، اے عائشہ میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں نا، میں اپنی بیٹی کے بوسے لیا کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہا، اگرچہ بعض روایات اہل سنت میں ہے شمم تو ابنتی فاطمہ، میں اپنی بیٹی کو سونگھتا ہوں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ سوال تھا بوسے لینے کا۔ عائشہ بی بی عائشہ نے یہی سوال کیا تھا لما تکثر تقبیلہ یا رسول اللہ، اتنی کثرت سے اپنی بیٹی کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ جواب میں بھی یہی کہا کہ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کے بوسے لیا کرتا ہوں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت تو وہ ہے جو مشتاق ہے اصحاب پیغمبر کی، ان الجنت تشتاق الی اربعۃ من اصحابی، جنت میرے 4 صحابیوں کی مشتاق رہتی ہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، علی، جنت تو مشتاق ہے ان اصحاب کی۔ پیغمبر کیسے اس جنت کے مشتاق ہو سکتے ہیں؟ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں وہ جنت ہے تمہارے لیے، اس کائنات میں اگر محمد کی کوئی جنت ہے تو وجود سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ میری جنت ہے۔ پاک پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں کو۔ سیدہ سلام اللہ علیہ، کتنی عظمت ہونی چاہیے کہ انسان ایک خصوصیت جو سیدہ کی محشر میں وارد ہونے کی ہے، کہ جس وقت یہ حدیث بیان کی پاک پیغمبر نے کہ محشر کے دن لوگوں کو برہنہ کھڑا کیا جائے گا، بی بی پاک بہت غمگین ہوئی، گھر تشریف لائے، دیکھا کہ بیٹی غمگین ہے، پوچھا بیٹی آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہا بابا جو بات آپ نے فرمائی نا محشر کے حوالے سے اس سے بہت تکلیف ہے مجھے۔ فرمایا بیٹی وہ آپ کے لیے نہیں ہے، خداوند عظیم قیامت میں سب سے پہلے تیرے بابا کو کھڑا کرے گا، پھر تیرے جد ابراہیم کو، اور پھر تیرے شوہر علی کو، پھر بیٹی آپ کو محشر میں لانے کے لیے خداوند عظیم جبرائیل کو بھیجے گا، جو آپ کی قبر کے اوپر 7 گنبد نور جا کر کے نصب کرے گا۔ اس کے بعد اسرافیل آئے گا، جنت کے لباس لائے گا، بیٹی آپ کو پہنائے جائیں گے۔
اس کے بعد ذوقائیل فرشتہ آئے گا جنت کا ناکہ لے کر کے، جس پہ آپ کو سوار کیا جائے گا 70,000 حوریں جن کے ہاتھ میں علم تسبیح ہوں گے، تسبیح و تقدیس کرتی ہوئی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ آپ کے استقبال کے لیے حوا آئیں گی 70,000 فرشتوں کے ساتھ، آپ کی ماں خدیجہ آئیں گی 70,000 حوروں کے ساتھ، مریم آئیں گی آپ کے استقبال کے لیے، اور آسیہ آئیں گی آپ کے استقبال کے لیے۔ بیٹی جب آپ محشر کے قریب آپ کی سواری پہنچے گی، یونادی منادن من بطنان العرش، عرش کے اندر سے منادی یہ آواز دے گا، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی محشر سے گزر رہی ہے۔ بیٹی میرے، ابراہیم اور علی کے علاوہ سب اپنے سروں کو جھکا لیں گے، جب تک آپ نہ گزر جائیں نبیوں کے سر بھی بیٹی جھکے رہیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ ہے آپ کی وہ کوثر جس کا آپ بتا رہے ہیں، اتنا احترام محشر میں خدا کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی بیٹی کتنے دن زندہ رہی آپ جانتے ہیں؟ صرف 95 دن آپ کی بیٹی زندہ رہی۔ 95 دنوں میں کتنی مصیبت آنی چاہیے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 ہستیاں اس کائنات میں بہت روئی ہیں، آدم، یعقوب، یوسف، یہ 40 سال روئے ہیں۔ سید الساجدین 34.5 سال اپنے بابا پہ روئے، اور 5ویں ہستی آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، جو بہت روئی اس کائنات میں، نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ کتنا روئی ہوگی 95 دن میں کہ 40 سال کے برابر گریا ہوا زہرا۔ ہر وقت چھٹے امام کی یہ حدیث ہے، ما زالت معصبت الراس باقیت العین ناہلت الجسم، اپنے بابا کے بعد مسلسل سر بندھا رہتا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہتے تھے، اور جسم بی بی کا مسلسل کمزور ہوتا گیا۔ چھٹے امام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں حتی صارت کالخیال، اتنا زیادہ کمزور ہوا بی بی کا جسم، جب چارپائی پہ لیٹتی تھی تو نظر نہیں آتی تھی۔ بار بار بابا سے عرض کرتی تھی، بابا صبت علیہ مصائب، بابا بہت مصیبتیں آئیں آپ کی بیٹی کو، لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیہ، بابا اگر دنوں پہ آتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتی۔ جب تک چل سکتی تھی، کیونکہ مسلمان رونے پہ راضی نہیں تھے، آ کر کے علی سے کہا تھا نبی کی بیٹی سے کہیں یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہم آرام نہیں کر سکتے۔ بتاؤ مسلمانوں کتنے درد سے روتی ہوگی نبی کی بیٹی کہ مسلمان کہتے ہیں ہم آرام نہیں کر سکتے گریہ زہرا کی وجہ سے۔ علی سے کہا مجھے علی مدینہ سے دور احد میں چچا حمزہ کی قبر پہ چھوڑ آیا کر، میں وہاں پہ رو لیا کروں۔ صبح دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتے تھے، بی بی کو جا کر کے قبر حمزہ پہ چھوڑتے تھے، سارا دن نبی کی بیٹی روتی رہتی تھی، شام کو علی بی بی کو گھر لے آیا کرتے تھے۔ یہ تب تک تھا جب تک چل سکتی تھی زہرا، پھر وقت ایسا بھی آ گیا کہ پھر بی بی چل نہیں سکتی تھی، بغیر سہارے کے نہیں چل سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، ایک دن علی سے کہا یا علی اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ اب جنہوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھا ہے، انہوں نے حجرہ سیدہ اور قبر رسول، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ جب علی لے کر کے چلے نا، 2 مرتبہ زمین پر بیٹھی، کہا علی میں چل نہیں سکتی۔ 18 سال کی نبی کی بیٹی، کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ نبی پاک کی زندگی میں کبھی مریض رہی تھی نبی کی بیٹی۔ اس کا مطلب ہے جو بھی ظلم ہوا ہے وہ نبی کے بعد ہوا ہے۔ 2 مرتبہ زمین پر بیٹھی، علی میں چل نہیں سکتی ہوں۔ وہ کرتا جو پیغمبر اکرم نے وقت آخر پہنا ہوا تھا، وہ لیتی تھی، اسے سونگتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مولا علی کہتے ہیں وہ کرتا میں نے صندوق میں بند کر دیا تھا کہ بی بی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دن کہا یا علی بابا کی خوشبو بہت یاد آ رہی، وہ بابا کا کرتا تو دے۔
علی خود بیان کرتے ہیں میں کرتا لے آیا پیغمبر اکرم کا، جب نظر پڑی نا سیدہ کی اپنے بابا کے کرتا کے اوپر، لے کر کے آنکھوں پہ لگایا، چوما، سونگا اور غش کھا کر کے گر گئی۔ میں کہوں گا بی بی آپ کے بابا کا خون نہیں لگا ہوا تھا اس کرتا پہ، کوئی زخموں کے نشان بھی نہیں تھے، آپ پھر بھی برداشت نہ کر سکی۔ آئیے نظر آمد دربار شام میں آپ کی بیٹی جو قیدی بنائی ہوئی دربار شام میں کھڑی ہے، کیا حال ہوا ہوگا آپ کی بیٹی کا جب ایک سپاہی نے وہ کرتا لہرا کر کے کہا تھا یزید یہ وہ کرتا ہے جو حسین نے وقت آخر پہنا ہوا تھا، اس کرتے میں 1950 تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے زخم تھے۔ بہنوں اور بیٹیوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب اس کرتے پہ نظر پڑی ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری دنوں میں بہت زیادہ غمگین تھی۔ اسماء نے پوچھا بی بی آپ بہت غمگین ہیں۔ کہا اسماء میں یہ بات سوچتی ہوں کہ میں ابھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میری لاش کو اٹھایا جائے گا، مجھے بڑی شرم آتی ہے کفن کے اندر سے عورت کا جسم دیکھا جائے، اس سے میں بہت غمگین ہوں۔ اسماء نے کہا بی بی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے تابوت بنایا جاتا ہے جس سے جسم نظر نہیں آتا۔ بی بی نے کہا اسماء مجھے بنا کے دکھاؤ۔ اسماء کہتی ہے میں نے تابوت بنایا، دیکھا تو مسکرا پڑی۔ بابا کے بعد یہ ایک مرتبہ زہرا مسکرا ہی ہے۔ اسماء میں مطمئن ہو گئی، علی سے کہنا میرے لیے اسی طرح تابوت بنائے۔ زہرا شرم محسوس کرتی ہے، میرے جسم پہ اب گوشت باقی نہیں بچا ہے، میرا جسم لوگوں کو محسوس ہوگا۔ آخری ایام ہے، وصیت کا وقت آ گیا ہے۔ ایک وصیت کی علی کو، ایک وصیت کی اپنی بیٹی کو۔ علی تشریف لائے، صحن میں کپڑا اوپر لیا ہوا ہے، سوئی ہوئی ہے زہرا، سلام کیا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، کپڑا ہٹایا جواب دیا، کہا علی اچھا ہوا آپ آ گئے، ابھی خواب میں بابا تشریف لائے تھے، بابا نے کہا زہرا آ جاؤ، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ علی بابا نے فرما دیا میری زندگی کے یہ آخری دن ہے، علی میں چاہتی ہوں آپ میری وصیتوں پہ عمل کریں۔ فرمایا زہرا آپ فرمائیں، علی عمل کرنے کا۔ سب سے پہلا جو جملہ کہا نا علی رو پڑے سر، کہا یا علی جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں نہ کبھی آپ سے جھوٹ بولا، نہ کبھی آپ سے خیانت کی۔ علی پھر بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ علی نے رو کر کے کہا کہ یا سیدتی و زہرا، وہ میری سردار آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو علی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل سے کہا ہوگا، زبان حال سے کہا ہوگا کہ یہ خیال نہ کرنا علی کے گھر میں آپ کو کوئی آرام نہ مل سکا۔ علی تو جہاد میں چلے جاتے تھے، 4 بچوں کی پرورش بھی اکیلے میں کیا کرتی تھی، پانی بھر کے خود لاتی تھی، مشک اٹھا کر کے لاتی تھی، چکی پیستی تھی، ہاتھوں پہ داغ پڑ گئے تھے، مشک کے داغ پڑ گئے تھے بی بی کے اوپر۔ جب علی رو رہے تھے نا، سیدہ نے علی کے آنسو لیے اور اپنے چہرے پہ مل لیے اور کہا یہ مظلوم کے آنسو ہے، خدا مظلوم کے آنسوؤں کو قبول کرتا ہے اپنی بارگاہ میں۔ علی نے بھی بی بی کے گلے میں بازو ڈالے، بہت روئے علی، بی بی بھی بہت روئی۔ جب پوچھا نا علی نے کہ بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں، کہا یا علی اب کی لما تلک من بعدی، علی میں جانتی ہوں میرے بعد جو آپ پہ مصیبتیں آنے والی ہے، زہرا ان مصیبتوں پہ رو رہی ہے، آپ بالکل اکیلے رہ جائیں۔ اجرکم علی اللہ، علی میں جب دنیا سے چلی جاؤں میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، علی میرے بچوں کا خیال کرنا، کچھ دن ہوئے ان کے نانا دنیا سے گئے ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی، بالکل اکیلے ہو جائے گے، علی میرے بچوں کا خیال کرنا۔ دوسری وصیت میں فرمایا علی کبھی کبھی رات کو میری قبر پہ آنا، آ کر قرآن پڑھنا۔ علی اکثر قبر سیدہ پہ جا کر کے قرآن پڑھتے تھے، سر رکھتے تھے قبر سیدہ پہ، بڑی دیر رویا کرتے تھے۔ ایک دن روتے روتے آنکھ لگ گئی، سو گئے علی۔ خواب میں آ کر کے بی بی نے کہا علی آپ یہاں سو رہے ہیں، گھر میں میرا حسین گریہ کر رہا ہے، علی جلدی جائے میرے گھر میں حسین گریہ کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ علی
جب میں دنیا سے چلی جاؤں غسلنی وکفنی، علی خود غسل دینا، خود کفن دینا، ودفنی باللیل، رات کو مجھے دفن کرنا، علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں حاضر نہ ہونے دینا۔ وصیتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو جو وصیت کی ہے نا بی بی نے، وہ بڑی عجیب وصیت ہے۔ ایک گٹھڑی دی، اپنی بیٹی کو پاس بلایا، ایک گٹھڑی دی، پوچھا اماں اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ کہا بیٹی جبرائیل 4 کفن لائے تھے، ایک کفن بابا کو دیا گیا، ایک کفن بیٹی میرا ہے، ایک کفن علی کا ہے، ایک کفن آپ کے بھیا حسن کا ہے، یہ 5 کفن۔ جب پوچھا نا بیٹی نے رو کر کے اماں بھیا حسین کا کفن نہیں ہے، رو کر کے ماں نے کہا بیٹی تیرے حسین کو کفن نہیں ملے، بے غسل و بے کفن 3 دن تک کربلا کی ریت پہ لاش حسین پڑی رہے گی۔ ہاں بیٹی یہ قمیص ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، عاشور کے دن جب میرا بیٹا تم سے قمیص مانگے بیٹی میری طرف سے حسین کو یہ قمیص دے، یہی میرے حسین کا کفن بنے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ وصیتیں ہو گئی۔ جس دن شہادت ہوئی ہے نا شام کو مغرب کی نماز کے بعد، اسما کہتی ہے اس دن بی بی خود اٹھی، میں خوش ہو گئی، میں نے کہا بی بی آج آپ کی طبیعت سنبھل گئی، بچوں کو نہلایا، لباس پہنائے، کنگھی کی، خود بھی غسل کیا، صاف لباس پہنا۔ جب شام کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو حسن و حسین کو کہا جاؤ بیٹو نانا کی قبر پہ جا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ دونوں بیٹیوں کو بنی ہاشم کے ایک گھر بھیجا۔ زہرا نہیں چاہتی ہے جب میرا آخری وقت ہو میرے بچے یہ منظر دیکھ رہے ہو، بچے برداشت نہیں کر سکے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے اسما سے کہا اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ۔ اسما کہتی ہے میں دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سنتی رہی، آواز کمزور ہوتی گئی، آخری جملے جو میں نے سنے خدا سے ہی عرض کر رہی تھی، خدایا تجھے واسطہ ہے میرے حق کا اور میرے ان بیٹے کے آنسوں کا واسطہ جو میرے غم میں بہائے، خدایا میرے شیعوں کو خدا بندہ میری ذریت کو قیامت تک کے لیے سلام کہنا۔ یہ آخری جملے تھے جو اسما کہتی ہے میں نے سنے۔ اس کے بعد آواز بند ہوئی، اسما داخل ہو کر کے جب سلام کیا نہ اور جواب نہ آیا سر کو پیٹنا شروع کیا۔ اسی اثناء میں شہزادے دوڑتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، اسما باہر نکلی۔ حسین نے پوچھا اسما اے نہ امنا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا شہزادو آپ کی ماں آرام کر رہی ہے۔ حسین نے کہا نہیں اسما ہماری ماں اس وقت آرام نہیں کیا کرتی، بتاتی کیوں نہیں ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ داخل ہوئے، حسن ماں کے سر کے حسین ماں کے قدموں میں بیٹھ کر وہ سر چوم رہے تھے، یہ پاؤں چوم رہے تھے، یہ جملہ کہتے تھے اماں ہم سے بات کر ہمارا دل پھٹ جائے گا، برداشت نہیں کر سکے۔ اسما آگے بڑھی، جاؤ شہزادو اپنے بابا کو بتاؤ ہم یتیم ہو گئے۔ آئے دوڑتے ہوئے مسجد میں دوسرا آواز دی، بابا ہم یتیم ہو گئے، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ علی جو اتنے شجاع تھے جسے خیبر نہ گرا سکا، لیکن یہ جملہ سنا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے زمین پر غش کھا کر گر گئے، یہ کہتے ہوئے الان ان حضر اکنایا، علی دنیا میں اکیلے رہ گئے، زہرا چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ، علی کو ہوش میں لایا گیا۔ گھر آئے، بی بی نے وصیت کی تھی، بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹوں بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، آہستہ سے گریہ کرنا۔ غسل و کفن کی تیاری ہو رہی ہے، 4-5 اصحاب ہے جو دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ سلمان بیان کرتے ہیں میں نے ایک مرتبہ علی کے چیخ پہ رونے کی آواز سنی، میں پریشان ہوا وہ کون سی مصیبت ہے جو علی نے دیکھی ہے۔ جب علی باہر نکلے سلمان نے ہاتھوں کو باندھ کے سوال کیا مولا یہ تو بتائیے آپ نے کون سی مصیبت دیکھی تھی؟ رو کر کے کہا سلمان نبی کی بیٹی بڑی صابر تھی، آج تک علی کو یہ شکایت بیان نہ کی، سلمان زہرا کی پسلیاں ڈوب چکی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، چاروں بچے پائنتی کی طرف گریہ کر رہے ہیں،
علی نے آواز دی آؤ بچوں اپنی ماں سے آخری الوداع کر لو. خود بیان کرتے ہیں ایک طرف سے حسن بڑھے ایک طرف سے حسین بڑھے. انت و حنت و مدت یا گیا زہرا کے کفن کے بند کھل گئے, ہاتھوں کو بڑھایا بچوں کو سینے سے لگا کر چیخے مار کر کے زہرا رو پڑی. عاطف نے آواز دی یا علی بچوں کو الگ کر لے. آسمان پہ حشر بپا ہو گیا. علی آگے بڑھے پیار سے بچوں کو الگ کیا. میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بچوں کو ماں سے بڑی محبت سے الگ کیا. آئیے نہ ذرا کربلا میں وہ منظر دیکھیے جب سکینہ اپنے بابا سے رخصت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ شمر کمینہ آگے بڑھا وہ سکینہ کے رخسار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ